الرحمن الرحیم وَيَلْحَقُ بِهِ الْبَحْثُ عَمَّا يَثْبُتُ بِهَذِهِ الْأَدِلَّةِ وَهُوَ الْحُكْمُ وَعَمَّا يَتَعَلَّقُ بِهِ الضَّمِيرُ الْمَجْرُورُ فِي قَوْلِهِ وَيَلْحَقُ بِهِ يَرْجِعُ إِلَى الْبَحْثِ الْمَذْكُورِ فِي قَوْلِهِ فَيُبْحَثُ وَقَوْلُهُ عَمَّا يَثْبُتُ أي عن أحوال ما يثبت وقوله عما يتعلق به أي بالحكم وهو الحاكم والمحكوم به والمحكوم عليه وعلم أن قوله ويلحق يحتمل أمرين أحدهما يا أحدهما أن يراد به أن يذكر مباحث الحكم بعد مباحث الأدلة على أن موضوع هذا العلم الأدلة والأحكام والثاني أن موضوع هذا العلم الأدلة فقط وإنما يبحث عن الأحكام على أنه من لواحق هذا العلم فإن أصول الفقه هي أدلة الفقه ثم أريد بها العلم بها الأدلة من حيث أنها مثبتة للحكم فالمباحث الناشئة عن الحكم وما يتعلق به خارجة عن هذا العلم وهي مسائل قليلة تذكر على أنها لواحق وتوابع لمسائل هذا العلم کما سے اس مسئلے کی تشریح بیان کر رہے ہیں یہاں تک آگے کی جو عبارت صفحہ نمبر 49 میں لکن الصحیح هو الاحتمال الاول، یہ ادھر عبارت ہے نا، وہاں تک کی عبارت میں متن کی جو ایک سطر عبارت پیش کی جا رہی ہے کیا وَيَلْحَقُ بِهِ الْبَحْثُ عَمَّا يَثْبُتُ بِهَذِهِ الْأَدِلَّةِ وَهُوَ الْحُكْمُ وَعَمَّا يَتَعَلَّقُ بِهِ، اسی کی جو ہے نا وہ ضمیر کی تعین کے اعتبار سے اور مراد کے اعتبار سے وضاحت کر رہے ہیں۔ کس اعتبار سے؟ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ یلحق بہ میں ہا ضمیر کا مرجع کیا ہے، اور آگے جو ہے یتعلق بہ میں ہا ضمیر کا مرجع کیا ہے، اور نیچے بیان کریں گے کہ یہ لحوق سے کیا مراد ہے۔ تو ضمیر کی تعین اور لحوق کے معنی مرادی کی وضاحت ہے یہاں تک کی عبارت میں، کوئی قاعدہ زیادہ کچھ بیان نہیں کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس سے وہ بحثیں لائق ہوں گی جو ان ادلہ سے ثابت ہوتی ہے، اور وہ حکم ہے، اور جو چیز حکم سے متعلق ہے اس سے، یعنی حکم اور ادلہ سے حکم سے متعلق اور ادلہ سے ثابت ہونے والے حکم، ان دو چیزوں سے جو بحث متعلق ہوتی ہے وہ بحث بھی دلیل کی بحث کے ساتھ لاحق ہوتی ہے۔ اور اس کو وضاحت سے سمجھیے، وہ کہہ رہے ہیں ایک ہے دلیل کی بحث، ایک ہے اور ایک ہے دلیل سے جو چیز ثابت ہے۔ دلیل سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ حکم کی بحث ہے۔ اور ایک ہے اس حکم سے تعلق رکھنے والی چیز، جیسے محکوم علیہ، محکوم بھی، اور حاکم، یعنی قرآن حاکم ہے، اس سے ثبوت الگ ہو، اس سے کسی الگ کیٹیگری کا حکم ثابت ہوگا۔ حدیث حاکم ہے، حضور خود حاکم ہے، اس سے الگ حکم ہوگا۔ اجماع حاکم ہے تو اس سے الگ حکم ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو حاکم، محکوم علیہ اور محکوم بھی، یہ تین چیزیں حکم سے متعلق ہیں، اور حکم ثابت ہوتا ہے کس چیز سے؟ دلیل سے۔ اور اس کتاب میں دلیل سے بحث ہوگی، اور دلیل سے جو چیز ثابت ہے اس سے بھی بحث ہوگی، یعنی کس سے؟ حکم سے۔ اور حکم کا جو متعلق ہے اس سے بھی بحث ہوگی، یعنی کس سے؟ سمجھ گئے؟ یہ تین بحثیں ہیں، لیکن اصل بحث کس سے ہے؟ دلیل سے۔ اصل بحث کس سے ہے؟ دلیل سے۔ یہ عبارت ہے۔ تو انہوں نے یوں کہا کہ دلیل سے تو بحث ہوگی، پیچھے کہا نا فَيُبْحَثُ فِيهِ، یعنی پیچھے عبارت گزری فَيُبْحَثُ فِيهِ عن احوال الادلۃ المذکورہ، اس کتاب میں بحث کس سے ہوگی؟ ادلہ مذکورہ سے۔ اور آگے کہہ رہے ہیں وَيَلْحَقُ بِهِ، اور اسی بحث سے متعلق ہے کون سی بحث؟ اس چیز کی بحث جو ان ادلہ سے ثابت ہے، یعنی کس چیز کی بحث؟ حکم کی بحث۔ اور اس چیز کی بحث جو حکم سے متعلق ہے، یعنی کس چیز کی بحث؟ محکوم، جی۔ یہ تو اب خلاصہ یہ نکلا
کہ پہلے بالذات بحث ہوگی دلیل سے، اور دلیل کی بحث سے لاحق ہوگی کس کی بحث؟ حکم کی بحث، اور حکم کے متعلق کی بحث، مطلب حکم کی بحث لاحق ہوگی۔ تو لحوق سے کیا مراد ہے؟ اس کا مرادی معنی بیان کیا وعلم کے تحت، اوپر تک کی جو متن کے نیچے سے لے کر والمحکوم بھی والمحکوم علیہ تک کی جو عبارت ہے نا، یہاں تک انہوں نے ضمیر کی تعین کی کہ جب انہوں نے کہا یلحق بہ البحث، اس سے وہ بحث متعلق ہے، تو اس سے مراد کس سے؟ تو کہا دلیلوں کی بحث سے۔ کس سے مراد؟ اس سے یعنی دلیل کی بحث سے لاحق ہے۔ کس چیز کی بحث؟ بولیے، اس چیز کی بحث جو دلیل سے ثابت ہے۔ اور دلیل سے ثابت کیا ہے؟ تو آسان یہ کہ دلیل سے بحث ہوتی ہے، اور جو چیز دلیل سے ثابت ہے اس سے بھی بحث ہوتی ہے، لیکن یہ بحث کیا ہے؟ لاحق ہے۔ یہ بحث کیا ہے؟ اور اس سے بھی بحث ہوگی جو حکم سے متعلق ہے، لیکن یہ بحث بھی کیا ہے؟ لاحق۔ حکم سے بحث اور حکم سے متعلقہ چیزوں سے بحث، یہ دونوں بحث کو کہہ رہے ہیں یلحقو۔ یہ دونوں بحث کیا ہوتی ہے؟ کس سے لاحق ہوتی ہے؟ دلیل کی بحث سے۔ یہ خلاصہ سمجھ گئے؟ آپ کہتے ہیں لاحق ہونے کا دو مطلب ہے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ پہلے دلیل کی بحث بیان ہوگی اور بعد میں، اگرچہ دونوں بحث مستقل ہے، دونوں بحث کیا ہے؟ جیسے کوئی کہے کہ اسم کی بحث کے ساتھ فعل اور حرف کی بحث لاحق کی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اسم کی بحث اصل ہے اور فعل اور حرف کی بحث اس کے تابع ہے۔ ایسا ہے کیا؟ اسم اپنی جگہ اصل ہے، فعل اپنی جگہ اصل ہے، اور حرف اپنی جگہ، تینوں قسم ہونے میں برابر ہے۔ ایسے ہی دلیل اور حکم دونوں موضوع ہونے میں کیا ہے؟ برابر۔ دونوں موضوع نا اصول فقہ کا، جب دونوں برابر ہے تو دونوں کی بحث مستقل ہوگی کہ تابع ایک دوسرے کے ہوگی؟ مستقل ہوگی۔ بس یہ فرق ہوگا کہ دلیل کی بحث پہلے اور حکم اور اس کے متعلق اشیاء کی بحث بعد میں ہوگی۔ اس لیے کہا کہ یلحق بہ، دلیل کی بحث سے حکم کی بحث کیا ہوتی ہے؟ لاحق کا ایک یہ معنی، لاحق کا ایک یہ معنی۔ دوسرا معنی یہ بیان کیا کہ لاحق کا مطلب وہی تابع ہونا، لحوق بمعنی تبعیت، لحوق بمعنی، تو مطلب یہ ہوگا کہ دلیل سے بحث تو بالاستقلال ہوتی ہے، لیکن دلیل سے جو چیز ثابت ہے یعنی حکم، اور حکم سے جو چیز متعلق ہے یعنی حاکم اور محکوم علیہ اور محکوم بھی، ان سے بھی بحث ہوگی اصول فقہ میں، لیکن یہ بحث تابع ہوگی کس بحث کے؟ دلیل کی بحث سے۔ کہتے ہیں یہ ایسا ہے، اور یہ کم، اس کے بارے میں کم بحثیں ہوں گی۔ جیسے کہتے ہیں یہ مثال اس کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کو ایسا سمجھیے کہ منطق میں غرض کیا ہے؟ منطق کی غرض بولو بھائی، ذہن کو خطا فی الفکر سے، کر لیجئے اس کو، ذہن کو خطا فی الفکر سے بچانا، ذہن کو خطا فی الفکر سے، اور یہ تصدیق میں ہوتا ہے۔ کس میں ہوتا ہے؟ لیکن تصدیق کے ساتھ ساتھ تصور کی بحث بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اس میں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ تو تصدیق کی بحث ہوتی ہے، تصدیق کے ساتھ ساتھ تصور کی بحث ہوتی ہے، اگرچہ اصل مقصود بحث کون سی ہے، لیکن تصدیق کے لیے تصور چونکہ ضروری ہے، تو اس لیے بالطبع منطق کی کتابوں میں تصدیق کے بحث سے پہلے کس چیز کو بیان کرتے ہیں؟ وہاں اگرچہ پہلے بیان کرتے ہیں لیکن وہ مقصود نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایسے ہی یہاں پر احکام مقصود فقہی اصول فقہ نہیں ہے، لیکن احکام سے بھی اگر اصول فقہ میں بحث کی جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تابع ہے، وہ بحث کس کے؟ دلیل کی بحثوں کے۔ لیکن آخر میں انہوں نے یہ کہا کہ صحیح بات پہلی ہے۔ پہلی یعنی کون سی بات؟ کہ لاحق کا معنی یہ ہے کہ بعد میں ذکر کیا جائے گا، پہلے کس کا ذکر؟ دلیل کا، اور بعد میں احکام کا ذکر اور اس کے متعلق اشیاء کا ذکر ہوگا مستقلاً۔ کیسے؟ یہ نہیں کہ وہ اس کے کیا ہے؟ تابع ہے۔ یہ ذہن میں آگے بات، اتنی بات ہے یہاں تک کی عبارت میں۔ ترجمہ دیکھیے، کہتے ہیں یلحق بہ البحث، البحث یلحق کا فاعل ہے، یا یلحق بولیے یا یلحق بولیے، یلحق بولے تو معنی ہوگا لاحق کیا جاتا ہے، بہ اس سے، یعنی کس سے؟ دلیل کی بحث سے۔
بہی میں ہاں ضمیر کا مرجع وہ بحث ہے جو بحث فیبحثوا فیہ عن احوال الادلہ جو پیچھے عبارت گزری وہ بیان بھی کریں گے، گھما کر کے بیان کریں گے. وہ ایسا نہیں بیان کریں گے کہ بہی سے مراد الادلہ ہے. کیوں؟ کیونکہ بہی سے مراد ہاں ضمیر کا مرجع الادلہ بولیں گے تو بولیں گے ادلہ تو مؤنث ہے اور بہی مذکر ہے. تو کہا نہیں، بہی سے مراد بحث ہے، بہی میں ہاں ضمیر سے مراد، اور وہ بحث کون سی بحث؟ جو بحث احوال ادلہ سے ہوتی ہے. جو بحث کس سے ہوتی ہے؟ تو خلاصہ یہ نکلا کہ بہی میں ہاں ضمیر کا مرجع وہ بحث ہے جو بحث کس سے ہوتی ہے؟ ادلہ سے ہوتی ہے. تو انہوں نے یوں کہا کہ بہی میں ہاں ضمیر کا مرجع وہ ہے جو یبحثوا میں ہوا ضمیر کا مرجع ہے، وہ بحث. کہتے ہیں کہ اس سے لاحق ہوتی ہے البحث، بحث کس چیز کی بحث؟ اما یثبت بہذہ الادلہ، اس چیز کی بحث جو ان دلائل سے کیا ہوتی ہے؟ وہ الحکم، اور ان دلائل ثابت ہونے والی کی چیز کیا ہے؟ تو سیدھا یوں بول سکتے تھے نا کہ وَيَلْحَقُ بِهِ الْحُكْمِ بِهِ بَحْثُ الْحُكْمِ، کیا بول سکتے تھے؟ يَلْحَقُ بِهِ بَحْثُ الْحُكْمِ، بحث الحکم نہیں بول رہے، کیا بول رہے ہیں؟ يَلْحَقُ بِهِ الْبَحْثُ أَمَّا يَثْبُتُ بِهَذِهِ الْأَدِلَّةِ، اور پھر کہتے ہیں وَهُوَ الْحُكْمُ، یہ بتانے کے لیے کہ حکم جو ہے ہمیشہ ثابت ہوگا ہی ہوگا، کس سے؟ ادلہ سے ہی ہوگا، بغیر ادلہ کے حکم ثابت نہیں ہوگا. تو ادلہ سے ثابت ہونے والے حکم کی بحث اس سے لاحق ہوتی ہے. وَأَمَّا يَتَعَلَّقُ بِهِ، واو کا عطف کس پر ہے پتہ ہے؟ البحث کے بعد اما پر ہے. البحث اما والبحث اما، دو اما ہے، ابا ایک بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اور اس چیز کی بحث جو اس سے متعلق ہے. اب یہ اس سے مراد کون سا؟ یہ اس کی تعین برابر سے نہیں کرے گا تو معنی آپ کا پھس ہو جائے گا، مطلب سمجھ نہیں پائیں گے کیا ہے اس. تو اس وہ پہلے والا اس سے مراد بحث ادلہ، اور دوسرے والے اس سے مراد حکم. دوسرے والے اس سے مراد کیا؟ اور اس چیز سے بحث جو اس سے یعنی کس سے متعلق ہے؟ حکم سے متعلق ہے. اسی کو انہوں نے یوں کہا اپنے انداز میں الضمیر المجرور فی قولہ ویلحق بہ یرجع الی البحث المذکور فی قولہ فیبحثوا. ترجمہ دیکھیں، ضمیر ان کے قول ویلحق بہ میں ضمیر مجرور لوٹ رہی ہے اس بحث کی طرف جو بحث مذکور ہے ان کے قول فیبحثوا میں. مطلب سمجھ میں آ گیا؟ پیچھے جو فیبحثوا میں جو بحث مذکور ہے وہ بحث کس چیز کی بحث ہے؟ یہ دیے نا بھائی، یہاں دیکھیے صفحہ نمبر 47 پہ فیبحثوا فیہ عن احوال بولیے ادلۃ المذکورہ، دوسرے سطر میں تو دی گئی ہے پیچھے والے صفحہ پہ. وقولہ اما یثبت، اور ان کا قول جو اما یثبت ہے. تو اچھا یہ بات میں نے بتایا نہیں، اما ان کے بعد سیدھا ما ہے نا، تو بیچ میں ایک لفظ محذوف ہے ان احوال ما، ان احوال یعنی ان چیزوں کی حالت سے جو چیزیں ثابت ہوتی ہے کس سے؟ ادلہ سے. مطلب حکم یعنی حکم کی حالت سے بحث ہوتی ہے. کس سے بحث ہوتی ہے؟ اما یثبت اے ان احوال ما یثبت، اس چیز کی حالت جو ثابت ہوتی ہے کس سے؟ ادلہ سے. وقولہ اما یتعلق بہ، اور اما یتعلق بہ سے مراد بالحکم، حکم سے جو چیز متعلق ہو. تو حکم سے کیا چیز متعلق ہے؟ وَهُوَ الْحَاكِمُ وَالْمَحْكُومُ بِهِ وَالْمَحْكُومُ عَلَيْهِ. اب اس کے بعد یہ ہو گیا ضمیر کی تعین کے حوالے سے بات، ٹھیک ہے، اور حذف مضاف الیہ کی بات. کیا ان کے بعد ما سے پہلے کیا ہے؟ مضاف پوشیدہ ہے، اور وہ مضاف کیا ہے؟ احوال. اب لحوق کے معنی کی تعین مرادی معنی وَعْلَمْ أَنَّ قَوْلُهُ وَيَلْحَقُ يَحْتَمِلُ أَمْرَيْن، اور جان لو کہ ان کا جو قول یلحقو ہے یہ کتنے معنی کا احتمال رکھتا ہے؟ دو امر کا، دو باتوں کا احتمال رکھتا ہے. احدہما، ان دونوں میں سے ایک یہ ہے ان یراد بہ، کہ اس سے مراد لیا جائے ان یذکر مباحث الحکم بعد مباحث الادلہ، کہ مباحث حکم کے مباحث کو کب ذکر کیے جائیں گے؟ ادلہ کی بحثوں کے بعد.
علی ان موضوع ھذا العلم الادلۃ والاحکام، اس بنیاد پر کہ اس علم کا موضوع ادلہ بھی ہے اور ایک معنی یہ مراد لے سکتے ہیں، والثانی ان موضوع ھذا العلم الادلہ فقط، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اس علم کا موضوع صرف کیا ہے؟ ادلہ ہے۔ وَإِنَّمَا يُبْحَثُ عَنِ الْأَحْوَالِ، لیکن عن الأحکام، لیکن احکام کی حالتوں سے بھی کیا کی جاتی ہے؟ بحث کی جاتی ہے۔ عَلَىٰ أَنَّهُ مِن لَوَاحِقِ هَذَا الْعِلْمِ، اسی بنیاد پر کہ یہ احکام کیا ہے؟ اس علم کے لواحق میں سے ہے، اس علم کے لواحق میں سے ہے۔ فَإِنَّ أُصُولَ الْفِقْهِ هِيَ أَدِلَّةُ الْفِقْهِ، اس لیے کہ اصول فقہ صرف کیا ہے؟ ادلہ فقہ۔ ثم ارید بها العلم بالادلہ، پھر اس سے مراد لیا گیا کیا؟ العلم بالادلہ من حیث انہا مثبتۃ للحکم، اس حیثیت سے کہ وہ ادلہ احکام کو کیا کرتے ہیں؟ ثابت کرتے ہیں۔ فالمباحث الناشئۃ عن الحکم وما يتعلق به خارج عن هذا الحکم، تو وہ بحثیں جو حکم سے متعلق ہیں اور حکم سے تعلق رکھنے والی چیزیں اس علم سے کیا ہیں؟ خارج ہیں۔ تو پھر آتی بحث کس لیے ہے؟ تابع ہو کر کے۔ وَهِيَ مَسَائِلُ قَلِيلَةٌ تُذْكَرُ، اور یہ بہت تھوڑے مسائل ہیں جن کا احکام کے حوالے سے تھوڑے مسائل، وہی فرض واجب وغیرہ اس طرح کے احکام کی باتیں کچھ کر لی جاتی ہے۔ عَلَىٰ أَنَّهَا لَوَاحِقُ وَتَوَابِعُ لِمَسَائِلِ هَذَا الْعِلْمِ، اس بنیاد پر کہ یہ لاحق ہوتے ہیں اور تابع ہوتے ہیں اس علم کے، اصول فقہ کے۔ اب سمجھا رہے کما ان موضوع المنطق التصورات والتصدیقات، جیسے کہ منطق کا موضوع کیا ہے؟ تصور بھی ہے اور تصدیق بھی ہے۔ من حیث انہا موصلۃ الی تصور، تصدیق اس حیثیت سے کہ وہ پہنچاتا ہے کس تک؟ تصور و تصدیق تک، یعنی مجہول تصوری، معلوم تصوری مجہول تصریح تک پہنچاتا ہے، اور معلومات تصوریہ کس تک؟ تصدیقیہ کس تک پہنچاتا ہے؟ مجہول تصدیقیہ تک پہنچاتا ہے۔ فمعظم مسائل المنطق راجعات الی احوال الموصل، تو منطق کے بڑے بڑے مسائل لوٹتے ہیں موصل کے حالات کی طرف۔ وَإِنْ كَانَ يُبْحَثُ فِيهِ عَلَى سَبِيلِ النُّدْرَةِ عَنْ أَحْوَالِ التَّصَوُّرِ الْمُوصِلِ إِلَيْهِ، اگرچہ اس میں بحث کی جاتی ہے نادر طریقے پر، کس طریقے پر؟ نادر طریقے پر، ان حالات سے بھی، ان تصور کے حالات سے بھی جو تصور مجہول تصوری تک پہنچاتے ہیں۔ کل بحث عن الماہیات، جیسے کس سے بحث کرنا؟ تعریفات سے، حد تام، حد راقص، قسم تام، یہ ماہیات سے بحث کرنا۔ انہا قابلۃ للحد، کہ وہ حد کے کیا ہوتی ہے؟ قابل، ماہیت بیان کرنا کسی کی، جیسے انسان کی حقیقت بیان کرنا حیوان ناطق، تو یہ حیوان ناطق ہی انسان کی کیا ہے؟ تعریف ہوتی ہے۔ ماہیت سے کبھی تعریف ہوتی ہے، کبھی فصل قریب سے، کبھی جنس قریب سے، یہ سب بحثیں کس چیز سے؟ تصور کی بحثیں ہیں۔ فہذا البحث یذکر علی طریق التبعیہ، یہ بحث ذکر تو کی جاتی ہے لیکن کیسے ذکر کی جاتی ہے؟ تبعیت کے طریقے پر۔ فقضا ہاہنا، تو ایسے ہی یہاں پر کہ دلیل کی بحث مقصود ہے اور احکام کی بحث کیا ہے؟ تابع۔ وفی بعض کتب الاصول لم يعد مباحث الحکم من مباحث هذا العلم، اسی لیے کہتے ہیں بعض اصول فقہ میں حکم کی بحثوں کو اس علم کی بحثوں سے شمار نہیں کیا گیا۔ لیکن الصحیح هو الاحتمال الاول، لیکن صحیح ترین بات کیا ہے جناب؟ بولو بھائی، پہلا والا احتمال ہے، اور پہلا والا احتمال کیا ہے؟ کہ دونوں مستقل اس علم کا موضوع ہے، بس لحوق کا معنی یہ ہے کہ پہلے دلیل کی بحث ہوگی اور بعد میں احکام کی بحث ہوگی۔ اس کے